جو عملی دنیا ہے اس کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، وہ تقاضے کتابوں میں نہیں لکھے جا سکتے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو کتابوں میں یونیورسٹیوں کی جو تعلیم و تدریس کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ اکیڈیمک ورلڈ سے ہوتا ہے، اور وہاں پر ذرا آئیڈیل باتیں ہی لکھی جاتی ہیں، ڈسکس کی جاتی ہیں۔ جو کچھ پریکٹیکلی جو ہو رہا ہوتا ہے بعض کا اس کے اوپر تو اوائڈ ہی کیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر ڈسکشن نہ ہی کیا جائے جو عملاً ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایسا بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس گیپ کو بہرحال برج ہونا چاہیے۔ بنیادی طور پر ایک غریب لوگوں کا شعبہ تو سمجھا جاتا تھا، لیکن پھر وقت میں ایسی تبدیلیاں آئیں کہ پرائیویٹ یونیورسٹیوں نے بھی شعبے کھولے، بہت بڑی انہوں نے اپنے فی پیکج رکھے، اور لوگوں نے پھر وہ فی پیکج دیے، وہ فی پیکج قبول کیے، اور فیسیں دے کر وہ پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں بھی پڑھ رہے ہیں، بہت بڑی ہیوی پیکج دے کر، لاکھوں روپے فیس دے کر بھی پڑھ رہے ہیں۔ اس سے وہ جو ایک تصور تھا وہ تو ختم ہوا کہ یہ صرف غریب لوگوں کا ہے۔ نہیں، اب تو امیر لوگوں کا بھی ہے، وہ دیتے ہیں لاکھوں روپے بڑی فیسیں دے کر، بڑی پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں اور ڈگری حاصل کر رہی ہیں۔ پھر اس کے دنیا میں پہلی بات تو یہ ہے، میں یہ سمجھتا تھا شاید یہ گیپ یہاں پر ہے، اور گیپ تو یقیناً ہمیں بھی جب خود میں نے بھی جوائن کیا شعبہ اور اس پروفیشن کو، تو بہت ساری چیزیں وہ تھیں کہ جو ہمارے لیے نئی تھیں، عجیب و غریب تھیں، اور اس کو ایک بڑا گیپ محسوس ہوا۔ میں حیران ہوا کہ جب میں 2005 میں جرمنی میں گیا، اور بہت سارے انہوں نے ہمیں اخبارات کے جو ہمارے میزبان ادارہ تھا، انہوں نے ہمیں بہت سے اخبارات کے دفاتر کا بھی وزٹ کروایا، اور ٹی وی چینلز کا بھی وزٹ کروایا، اور ریڈیو اسٹیشنوں کا وزٹ کروایا۔ وہاں پر بھی سب سے بڑا جو موضوع بحث تھا وہ یہی تھا کہ یہ جو ڈفرینس ہے، یہ جو گیپ ہے پریکٹیکل اور تھیوری میں، یہ کیوں ہے، اور یہ کیسے ختم کیا جائے۔ وہاں پر بھی سب سے بڑا موضوع بحث یہی ایشو تھا۔ اور جب میں پھر 2012 میں امریکہ گیا، تو وہاں پر بھی میری حیرت کی کوئی حد نہیں رہی کہ وہاں پر بھی سب سے بڑا موضوع بحث یہی ایشو تھا۔ میں جن لوگوں کے ساتھ بھی ڈسکشن ہوتی تھی کہ یہ جو ڈفرینس ہے، یہ جو گیپ ہے، یہ کیوں ہے، اس کی ظاہر ہے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں کہ جو عملی دنیا ہے اس کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، وہ تقاضے کتابوں میں نہیں لکھے جا سکتے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو کتابوں میں یونیورسٹیوں کی جو تعلیم و تدریس کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ اکیڈیمک ورلڈ سے ہوتا ہے، اور وہاں پر ذرا آئیڈیل باتیں ہی لکھی جاتی ہیں، ڈسکس کی جاتی ہیں۔ جو کچھ پریکٹیکلی جو ہو رہا ہوتا ہے بعض کا اس کے اوپر تو اوائڈ ہی کیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر ڈسکشن نہ ہی کیا جائے جو عملاً ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایسا بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس گیپ کو بہرحال برج ہونا چاہیے، اور اس کی بہت سی کوششیں ہوتی بھی رہتی ہیں، ہو بھی سکتی ہیں۔ یونیورسٹیوں میں سینئر صحافیوں کو بلایا جاتا ہے لیکچرز کے لیے اور گیٹ ٹوگیدرز کے لیے، اور ان کے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آئیں، وہ اپنے معاملات بتائیں، تجربات بتائیں، ان کے جو شکوک و شبہات ہیں، گریوینسز ہیں، وہ بھی اکیڈمک ورلڈ سے، اکیڈمیا سے ڈسکس کریں۔ اور اکیڈمک ورلڈ کے لوگ بھی جب مجھ سے پوچھیں جی کیوں آپ اس کو انکریج نہیں کرتے ہمارے اسٹوڈنٹس کو، اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا ہمارے گریجویٹس کو جب جاتے ہیں، تو اس طرح سے ہو سکتے ہیں۔ پھر ہمارے اسٹوڈنٹس جب انٹرنشپ کے لیے جاتے ہیں میڈیا کے اداروں میں، پریکٹیکلی وہ وہاں پر کام کرتے ہیں، تو اس سے بھی یہ گیپ کم ہوتا ہے۔ اور پھر وقتاً فوقتاً یہ بہت ساری جو سیمینارز، کانفرنسز، ورکشاپس اس موضوع پر ہوتی رہتی ہیں، اور یہ تو دونوں طرف سے ہے کہ دونوں طرف سے جو یہ شعبے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آئیں، اور ایک دوسرے کی میڈیا کو، پریکٹیکل میڈیا کو، پروفیشنل میڈیا کو بھی اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ جو اس کا جو مستقبل ہے وہ تو ہمیں یوتھ کے ساتھ، نوجوان نسل کے ساتھ وابستہ ہے۔ آپ وہاں سے ٹیلنٹ لیں، ٹیلنٹ تو وہاں سے آ رہا ہے، آپ اس ٹیلنٹ کو کی قدر کریں اور ٹیلنٹ کو کیپچر کریں، آپ اس کو انکریج کریں اور پھر اپنے پاس لیں۔ اور
اسی لیے میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے میڈیا کے ادارے اب یونیورسٹیوں کے ساتھ قریبی تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ انگیج رہتے ہیں مختلف ایکٹیویٹیز میں، اور وہ وہاں سے ٹیلنٹ کی تلاش میں رہتے ہیں۔ زبردست۔ اچھا ایک اور چیز سر، آپ کیونکہ ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں یہاں پہ ہیں، ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کیا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے سوسائٹی کے لیے؟ پھر اس کے علاوہ جو آپ کی فیوچر میں کیا اسٹریٹجی ہے کہ ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ جو اچھا دیکھیں جی، بہتری لانے کے لیے بہت ساری چیزیں آپ نے مکس اپ کر دی۔ ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کا رول جو کنٹریبیوشن اس میں جو ہے نا، اس وقت پاکستان کی بہت سی یونیورسٹیوں میں تقریباً بھی میرا ایک محتاط انداز سے مطابق 40-45 یونیورسٹیوں میں یہ شعبہ موجود ہے۔ پہلے تو صرف یہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیوں کا شعبہ سمجھا جاتا تھا، سرکاری یونیورسٹیوں کا، اور یہ خیال کیا جاتا تھا کہ شاید یہ پرائیویٹ یونیورسٹیوں، چونکہ پرائیویٹ یونیورسٹیاں زیادہ فیس چارج کرتی ہیں، لہٰذا یہ شعبہ شاید وہاں نہ کھل سکے، چونکہ یہ بنیادی طور پر ایک غریب لوگوں کا شعبہ تو سمجھا جاتا تھا۔ لیکن پھر وقت میں ایسی تبدیلیاں آئیں کہ پرائیویٹ یونیورسٹیوں نے بھی شعبے کھولے، بہت بڑی بڑی، انہوں نے اپنے فی پیکج رکھے اور لوگوں نے پھر وہ فی پیکج دیے، وہ فی پیکج قبول کیے اور فیسیں دے کر وہ پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں بھی پڑھ رہے ہیں، بہت بڑی بڑی ہیوی پیکج دے کر، لاکھوں روپے فیس دے کر بھی پڑھ رہے ہیں۔ اس سے وہ جو ایک تصور تھا وہ تو ختم ہوا، اور کہ یہ صرف غریب لوگوں کا ہے، نہیں، اب تو امیر لوگوں کا بھی ہے، وہ دیتے ہیں لاکھوں روپے بڑی بڑی فیسیں دے کر، بڑی بڑی پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں اور ڈگری حاصل کر رہی ہیں۔ پھر اس پیشے کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ گئیں، جدت آ گئی، چارم آ گیا، گلیمر آ گیا۔ اب جو نوجوان آج داخلہ لیتا ہے نا بی ایس میڈیا اسٹڈیز میں، وہ اخبار کا سب ایڈیٹر بننے کے لیے نہیں لیتا۔ پہلے جب ہمارے زمانے میں تو یہ تھا کہ اخبار میں کہ سب ایڈیٹر بننا ہے، یا رپورٹر بننا ہے، یا کسی سرکاری ادارے میں پی آر او بننا ہے، بس یہ 2-3 چیزیں تھیں۔ پی ٹی وی کی جاب تو کہیں 10 سال کے بعد کہیں پروڈیوسروں کی نکلتی تھیں، اور اس کے اوپر بھی لاکھوں لوگ ٹیسٹ دینے آ جاتے تھے، وہ تو ایک، اور باقی تو ملازمت کے مواقع ہی نہیں تھے نا۔ تو جس بندے نے ایم اے میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہا تھا نا، ایم اے ماس کمیونیکیشن میں، اس کے سامنے 2-3 ہی چیزیں ہوتی تھیں، یا تو اس نے اخبار میں رپورٹر بننا ہے، یا سب ایڈیٹر بننا ہے، یا پھر پی آر او بننا ہے۔ ٹھیک، اس کے علاوہ کوئی شاذ و نادر ہی کوئی ایسی چیز ہوتی تھی۔ لیکن آج کا جو نوجوان لے رہا ہے وہ تو گلیمر کی وجہ سے لے رہا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ جس طرح یہ بڑے بڑے ٹی وی اینکرز ہیں نا، اسکرین کے اوپر آتے، میں ایسے ہی ایسی تھرل ہو، ایسے ہی میرے اندر ایکٹیویٹی آئے، اور اس طرح کی میرے یہ ہو، تو اس کے اندر وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ویژولائز کرتا ہے کہ میں اس کے لیے، اور مواقع بھی بڑے ہیں۔ پہلے تو ایک پی ٹی وی ہوتا تھا، آج 100 سے زیادہ ٹی وی چینلز ہیں، اور پھر لاکھوں کی تعداد میں آپ یوٹیوب چینل ہر بندہ کھول سکتا ہے، ہر بندہ، آپ خود ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس نے اپنے ذاتی اپنے پرسنل کھولے ہوئے ہیں، اور کسی آج کی ٹیکنالوجی نے سب کچھ تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ آج ٹیکنالوجی نے اتنا امپاور کیا ہے کہ ہمارے بچے بھی جو ہیں وہ اپنا ٹی وی چینلز کھولیں۔ یہ چیلنج ہے، یہ اپارچونیٹیز بھی ہیں، یہ چیلنجز بھی ہیں، اور پھر ہم ایک گلوبلائزڈ ورلڈ میں رہ رہے ہیں، رہ رہے ہیں۔ اس کے فیوز و برکات بھی ہیں، اس کے کچھ مسائل اور مشکلات بھی ہیں، اور نیگیٹو امپیکٹ بھی ہے۔ جہاں پازیٹیو امپیکٹ ہے وہاں نیگیٹو امپیکٹ بھی ہے، جہاں اپارچونیٹیز ہیں وہاں چیلنجز بھی ہیں۔ بالکل، دونوں چیزیں، یہ ٹیکنالوجی نے جہاں پر ہمیں اپارچونیٹیز دی ہیں، مواقع دیے ہیں، وہاں اس کے ساتھ ساتھ چیلنج بھی دیے ہیں کہ آپ یہاں پر پاکستان میں بیٹھے ہوئے، گلگت میں بیٹھے ہوئے، آپ اپنا ٹی وی چینل کھول سکتے ہیں، آپ کامیابی کے ساتھ چلا سکتے ہیں، اور گلگت میں بیٹھے ہوئے آپ جو ہے فرانس یا اٹلی کے کسی اخبار کے لیے آپ لکھ سکتے ہیں، کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اور یا کسی وی لاگ کے لیے آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کسی، تو آپ کی تو یہ ایکسیس ہے کہ آپ نے جہاں سے لکھا اور فوراً ہی آپ نے ای میل کر دیا، وہ
آپ کا اگر انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تو آپ کا یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے. لیکن چیلنج ساتھ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک جاب ہے ایک جو کہ ہم سمجھتے ہیں پاکستان کے ایک نوجوان کا حق ہے. وہ برازیل میں بیٹھا ہوا ہے ایک نوجوان اس کو گریب کر لیتا ہے, اس کو وہی پوزیشن اسلام آباد کی یا لاہور کی پوزیشن ہے, وہ وہاں بیٹھا وہ اپنے اس نے آن لائن اس نے یہاں پر کر لی ہے, اس کو ایکسیپٹ کر لیا, جوائن کر لیا ہے, اور وہ وہاں سے جو کہ وہ جاب جو کہ بنیادی طور پر پاکستان کے کسی نوجوان کا حق تھا. تو چیلنج تو اب یہ ہے کہ اب وہ برازیل میں ارجنٹینا میں بیٹھا ہوا کوئی نوجوان وہ والی نوکری حاصل کر لے گا, وہ پاکستان کی جو کہ پاکستان کے کسی نوجوان کا حق تھا وہ اس کے حق میں نہیں لیجیے. تو چیلنج ہے جی, اگر ہم باہر کی دنیا سے اپنا حصہ لے سکتے ہیں تو وہ بھی پھر لے سکتے ہیں. اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف اپارچونیٹیز ہے, چیلنج بھی ہیں, دونوں ساتھ ساتھ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. بہت زبردست سر. اچھا اس میں ایک چیز سر جو آپ کے ایکسپیرینس سے فائدہ حاصل کرتے ہو, یہ جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے جس کے اندر نیوز پیپر, ٹی وی چینلز اور ایک اپنا ریڈیو, اس میں کافی جو ہے وہ ڈیفرنٹلی ایک چیلنج ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دور میں یہ اخبارات کا کیا مستقبل ہوگا؟ یہ پرنٹڈ فارم میں اخبارات ہیں یہ یہ پرنٹڈ فارم میں تو اخبارات آہستہ آہستہ اب ختم ہو رہی ہیں. پوری دنیا میں اخبارات کی سرکولیشن بڑی تیزی کے ساتھ کم ہو رہی ہے, اخبارات کے دفاتر بند ہو رہے ہیں, عملے کو فارغ کیا جا رہا ہے. اور نیو یارک ٹائمز جیسا اخبار جو دنیا کا سب سے بڑا اخبار ہے, اس نے پیرس جیسے شہر کے اندر اپنا بیورو آفس بند کر دیا ہے, جہاں پر 79 ان کے امپلائیز تھے. جو میں نے خبر کسی اخبار میں پڑھی کہ پیرس میں جو نیو یارک ٹائمز کا آفس تھا جہاں 79 ان کے امپلائیز تھے جس میں بیشتر صحافی تھے, ان کو فارغ کر دیا, اخبار دفتر بند کر دیا. تو یہ ایک چھوٹی سی ہے, اور اگر نیو یارک ٹائمز میں نے کر دیا تو اور باقی کیا صورتحال ہوگی؟ ظاہر ہے باقی بھی کر رہے ہوں گے, تو وہ کہاں سے, جب اخبار خریدنے والا کوئی نہیں ہے. اب تو انہوں نے وہاں فری رکھ دیا اگرچہ اس کو. یہ وہ اخبار تھے کہ جو آن لائن بھی فری آف کاسٹ اویلیبل نہیں تھے. واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز تو کبھی انہوں نے آن لائن بھی اویلیبل اس طرح فری آف کاسٹ نہیں رکھا. آن لائن بھی جو لوگ پڑھتے تھے اس کو وہ سبسکرائب کر کے پڑھتے تھے, لیکن اب انہوں نے کافی سارا حصہ اس کا رکھا ہوا, انہوں نے کچھ اسکیمیں بنا کے اور کچھ کہ وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں. تو اس طرح سے لیکن یہ بھی دیکھیں نا کہ اخبارات نے پھر اپنے آن لائن ایڈیشن تیار کر لیے ہیں. اخبارات نے اب اپنے ای پیپر تیار کر لیے ہیں کہ جو اخبار بجائے اس کی کہ میں یہاں سے اٹھ کر جاؤں قریبی مارکیٹ میں جاؤں وہاں سے میں اخبار خرید کر لاؤں, تو اتنا ٹائم اور اتنا پیٹرول ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں خود کیوں نہ میں اپنا کمپیوٹر کھول کے تو وہاں سے میں اخبار پڑھنا شروع کر دوں. تو اس سہولت کی وجہ سے جو اخبارات ہیں وہ ان کی اہمیت, ان کو خرید کر پڑھنے والے لوگ کم ہو رہے ہیں. پھر یہ بھی دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ پرانی جنریشن جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو رہی ہے. جو نوجوان تھے, کل کے جو نوجوان تھے وہ آج بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں. پہلے جو لوگ بوڑھے تھے وہ دنیا سے آہستہ آہستہ کر کے رخصت ہو گئے یا رخصت ہو رہے ہیں. جو اخبار خرید کر پڑھنے والی جنریشن تھی وہ اب دنیا سے رخصت ہو رہی ہے. اگلی جو نسل ہے وہ اخبار خرید کر پڑھنے والی نہیں ہے. اب اخبار کو خریدنے والے پڑھنے والے بہت کم رہ گئے ہیں. آپ ذرا اپنے محلے کی اپنے باہر جو ہاکر آتے ہیں ان سے ذرا پوچھ کر دیکھیں کہ کتنے اخبار بکتے ہیں اور کتنے خریدے جاتے ہیں. یہ تو امریکہ جیسے ملک میں بھی یہ مضامین شائع ہو رہے ہیں کہ ڈیتھ آف نیوز پیپرز. میں نے ایک آرٹیکل پڑھا وہاں پر آج سے 10 سال پہلے امریکہ کے اندر ڈیتھ آف نیوز پیپرز کہ یہ جو دور ہے نیوز پیپرز کی ڈیتھ ہے. اور اس میں لکھا ہوا تھا, پہلا جملہ ہی اس کا یہ تھا کہ جرنلزم از ان فری فال کلیپس, کہ یہ جرنلزم از ان فری فال کلیپس,
کہ جرنلزم تو بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے، صحافت تو ختم ہو رہی ہے. تو یہ جو ہے، لیکن اس کی جگہ پر جو ہے اب آن لائن ایڈیشنز آ گئی ہیں. اخبارات پہلے 24 گھنٹے کے بعد چھپتے تھے، اب ان کی ویب سائٹیں ہر وقت اپلوڈ ہو رہی ہیں، ہر وقت. ہاں، تو پھر ڈیجیٹل میڈیا آ گیا ہے، سوشل میڈیا آ گیا ہے. اب تو پہلے تو یہ تھا کہ جب تک یہ ٹی وی چینل بھی نہیں تھے یا پی ٹی وی کی بہت محدود سی نشریات ہوتی تھی، اخبار چھپتا تھا 24 گھنٹے کے بعد. اور جب ایک کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا تھا تو اس کے لیے یا تو لوگ اگلے دن کا انتظار کرتے تھے، یا پھر اس دن کوئی جیسے کوئی زمین میں سپلیمنٹ وغیرہ شائع کر کے تو چوکوں چوراہوں میں تقسیم کر دیتے تھے. جیسے جنرل ضیاء الحق کا طیارہ کریش ہوا تو شام کا ٹائم تھا، تو اس وقت بھی کچھ بڑے شہروں میں کوئی سپلیمنٹ زمین میں شائع ہو کے وہ تقسیم ہوتے رہے. لیکن چونکہ نہیں تھی کوئی، اس کو اگلے دن صبح پھر اخبار آیا، یا پھر لوگوں نے رات کو پی ٹی وی کی خبروں میں یہ اس واقعے کی خبر سنی. لیکن آج کی دنیا تو اور ہے، یہاں تو ایک جگہ پر کوئی واقعہ ہوتا ہے اور سیکنڈز کے اندر جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلتا ہے. آج کل کی تو جو انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس کی وجہ سے کمیونیکیشن تو بہت تیزی کے ساتھ چلتی ہے اور اس نے دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دی ہے. جی، تو ایسے اس میں سر جو اخباری صنعت ہے وہ کیسے اپنے آپ کو سروائیو کر سکتی ہے؟ دیکھیں، چیلنج ہے اخباری. ایک تو یہ ہے کہ اب ظاہر الیکٹرانک آ جائیں، اپنی ویب سائٹ بنائیں اور ویب سائٹ پر اٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں. ویب سائٹ کو اتنا اٹریکٹیو بنائیں کہ وہ لوگ اور جو لوگ آپ کے پرنٹ کا اخبار پڑھتے ہیں وہ وہاں بھی آئیں، اور وہ لوگ ان کو بھی اٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں جو نہیں آتے. آپ ان کے لیے جیسے اخبارات پھر اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ایسا ان کو کانٹینٹ دیں کہ وہ لوگ آپ کی ویب سائٹ آئیں. اور اس کے پھر جو دوسرا ایڈیشن ہوتا ہے جس کو ہم آن لائن پیپر کہتے ہیں، یا جس کو ای پیپر، کہ وہ ایگزی پیپر وہ چیز ہے کہ جو ایگزیکٹ وہی چیز ہے جو اخبار میں ہے، جو مارکیٹ میں ہے اس وقت موجود ہے. زبردست. جی. اچھا، اس میں ایک چیز سر، جیسا کہ آپ نے پریکٹیکل چیزوں کی بات کیا، ڈگری کے ساتھ سکلز کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو آج کے دور میں سکلز کا بھی بہت امپورٹنس ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سکلز ہمیں کس قسم کی سیکھنی چاہیے؟ جی بالکل، مجھے بہت بڑا چیلنج ہے اور بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اس پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی. میں نے جرمنی میں دیکھا کہ جتنے میڈیا کے ادارے ہیں وہ سب انہوں نے اپنے ادارے کے اندر ہی ایک ٹریننگ سکول بنایا ہوتا ہے، یا ٹریننگ سینٹر یا ٹریننگ سیکشن، جہاں پر وہ نئے آنے والے صحافیوں کی بھی ٹریننگ کرتے ہیں اور شارٹ کورسز کرواتے رہتے ہیں، اور جو اپنے ان کے آن جاب جو ہے جو ان کے صحافی ہوتے ہیں، امپلائیز ہیں، ان کی بھی وہ وقت فلی فریشر کورس اور ٹریننگز کرواتے رہتے ہیں. جب کوئی نیا سافٹ ویئر آتا ہے ان کے کام سے ریلیٹڈ تو وہ اس کی باقاعدہ تربیت کرواتے ہیں کہ یہ سافٹ ویئر ہے، اس کو اس طرح سے کام کرتا ہے، اس طریقے سے آپ کی پرفارمنس بہتر ہو سکتی ہے. یہ تو میڈیا، لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے. پاکستان میں ظاہر ہے اس کے اوپر چونکہ پیسے خرچ ہوتے ہیں، اس میں فنڈز کی ضرورت ہے، اور ہمارے جو میڈیا مالکان ہیں وہ پیسے خرچ کرنے کے موڈ میں نہیں ہوتے. تو پہلا فرض تو ان کا اپنا ہی بنتا ہے. اس کا فائدہ ہے کہ ایک تو وہ اپنے صحافیوں کے لیے بھی تربیت کے مواقع پیدا کریں اور نوجوانوں کے لیے بھی کریں، ان کو لیے بھی شارٹ کورس کریں عام نوجوانوں کے لیے. اور دوسرا جو معاملہ ہے وہ اس لیے بھی اہم ہے کہ حکومت کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ کوئی ایسے ادارے قائم کرے یا کہ وہ صحافیوں کی تربیت کا انتظام کیا جائے. اور پھر جو این جی اوز ہیں، جو نجی ادارے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر ہیں، کبھی کبھار وہ کرتے رہتے ہیں ورکشاپس، کچھ ادارے جو ورکشاپس وغیرہ منعقد کرتے رہتے ہیں. پھر کووڈ بہت بڑی ظاہر ہے ایک آزمائش ہے، اس نے جہاں ہر شعبہ زندگی کو متاثر کیا، وہاں پر صحافت کو، ذرائع ابلاغ کو بھی متاثر کیا. وہ جو کچھ ایکٹیویٹی تھوڑی بہت چلتی رہتی تھیں ٹریننگ کے حوالے سے وہ بھی ختم ہو گئی. تو ظاہر ہے
یہ چیلنجز تو پھر ہیں اور ان کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے. بہت زبردست سر. ایک چیز سر بیسکلی جو اکیڈمی ہے اس کا جو کام ہوتا ہے وہ تحقیق کر کے معاشرے کو فائدہ دینا ہوتا ہے. ہمارے پاکستان کے اندر یونیورسٹیز جو ہے وہ ریسرچ کا کام تو کرتی ہیں, وہ ریسرچ جو ہے وہ لائبریریز کی حد تک رہتی ہیں. پھر اس کے بعد گورنمنٹ بھی یا جو باہر جو ادارے ہیں وہ بھی جو ریسرچ سے فائدہ حاصل نہیں کرتے ہیں. اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بدقسمتی سے ہماری یونیورسٹیوں کے اندر جس نوعیت کی ریسرچ کی جاتی ہے وہ بھی کوئی بہت زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے. مجھے موقع ملتا ہے کہ میں پورے پاکستان کی یونیورسٹیوں میں وزٹ کرتا ہوں اور ایم فل اور پی ایچ ڈی کے جو فائنل ایگزامینیشن جو وائیوا ایگزامینیشن ہوتا ہے اس کے ممبر کی حیثیت سے بھی مجھے شرکت کا موقع ملتا ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کوئی بہت اچھا معیار نہیں ہے پورے ملک کی یونیورسٹیوں میں. ہمیں اپنا گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے. یہ بات تو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یونیورسٹیوں کے اساتذہ کو, پروفیسروں کو اور جو انتظامیہ ہے ان کو بھی اپنے معیار کو بڑھانا چاہیے. ایک بدقسمتی سے ایک ریس ہے, ایک دوڑ لگی ہوئی ہے ڈگریوں کی. لوگ ڈگریاں دڑ حاصل کر رہے ہیں اور لکھے 2 جملے بھی نہیں جاتے, بولے 2 جملے بھی نہیں جاتے. جب آپ ان کا لکھا ہوا پڑھتے ہیں, جب ان کی بات سنتے ہیں تو سال پکڑ کر رہ جاتی ہیں کہ یہ شخص آج ایم فل کی ڈگری لے رہا ہے یا پی ایچ ڈی کی ڈگری لے رہا ہے جس کو 2-4 جملے یا ایک چھوٹا سا پیراگراف لکھا بھی نہیں جاتا. ایک چھوٹا سا پیراگراف کے اندر بھی گرامر کی غلطیاں آ رہی ہیں. تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے. ہمیں اپنے یونیورسٹیوں کو بھی اپنے سسٹم کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. صرف یہ نہیں ہے کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے یا باقی جو اساتذہ ہیں صرف اپنے ذاتی فائدے کے لیے کہ چلو جی شروع کر دیں. جہاں تو لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے کئی یونیورسٹیوں نے ڈپارٹمنٹ کھولے اور دھڑا دھڑ پی ایچ ڈی میں داخلے کر کے تو انہوں نے فیکٹریاں لگا دی ہیں. ڈپلومہ مل نہیں ہونا چاہیے. یونیورسٹیوں کو ڈپلومہ مل نہیں بننا چاہیے. یونیورسٹی رہنا چاہیے اور وہاں صحیح معنوں میں تدریس ہونی چاہیے, صحیح معنوں میں اس کی تحقیق ہونی چاہیے. اگر صحیح عالمی معیار کے تقاضوں کے مطابق تعلیم و تدریس ہو اور تحقیق ہو تو ہی اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے سب لوگ ہمارے ایک کلچر بن چکا ہے. کھانا پوریاں کریں, جعلی قسم کا ڈیٹا فل کریں, ٹیبل بنائیں, بار چارٹ بنائیں اور بس کاغذ کالے کر کے جمع کروا دیں اور کہیں پیسے دے کر ریسرچ آرٹیکل پبلش کرا دیں گے. آپ کو ایم فل کی ڈگری بھی, پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی. اور جب آپ ان سے پوچھیں, جب یا وہیں پر پوچھیں, بات کریں تو حیرت ہوتی ہے کہ اس نے کیسے اتنی بڑی ڈگری حاصل کر لی ہے. تو اس لیے ہمیں اپنا نظام کو بہتر کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو انڈسٹری ہے نا, جو پریکٹیکل فیلڈ کے اندر کام کرنے والے لوگ, وہ پھر اس کو ان کے لیے اس میں کوئی کشش نہیں ہوتی. یونیورسٹیوں کے اندر جو ریسرچ ہو رہی ہے اس سے وہ استفادہ کرنے کی, چونکہ یہاں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا معیار کمزور ہے, تو اس لیے کوئی اتنا زیادہ جو لنکیج ہے انڈسٹری کا اور اکیڈمیا کا وہ بھی بدقسمتی سے نہیں بن سکا. بہت زبردست سر. اچھا, اس میں سر اگر ہم دیکھتے ہیں تو میڈیا کا جو فیوچر ہے یا جو ماس کمیونیکیشن کا فیوچر ہے وہ آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ پھر اس کے بعد سوسائٹی کے اندر جو ہمارا میڈیا کا جو رول ہے وہ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ میڈیا کا مستقبل روشن ہے اور سوسائٹی کے اندر جو میڈیا کا کردار ہے وہ بہت اہم ہے, لیکن اس میں ظاہر ہے یہ بہت مشکل کام ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ وہ یہیں سے لوٹ جائے جس سے زندگی ہو پیاری. یہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کلاسوں میں کہتا ہوں کہ یہ شعبہ بزدلوں کا شعبہ نہیں ہے. صحافت کا شعبہ, میڈیا کا شعبہ بہادر لوگوں کا شعبہ ہے. اس کی پہلی جو ریکوائرمنٹ ہے, تقاضا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو بہادر ہونا چاہیے. اگر آپ بزدل ہیں, اگر آپ آپ کے اندر یہ 24 گھنٹے دن رات اگر کام کرنے کا جذبہ اور
قابلیت نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے یہ شعبہ نہیں بنا ہوا. اس شعبے میں تو بہت کام کرنا پڑتا ہے. اور بعض جب ہنگامی حالات ہوتے ہیں, ناگہانی آفات آ جاتی ہیں, سیلاب آتے ہیں اور زلزلے آتے ہیں, قدرتی آفات ہوتی ہیں, الیکشن کے دنوں کی مہم ہے, الیکشن کے دنوں کے جو مصروفیت ہے, تو اس طرح سے یہ بہت, اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب یہ میرا ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو گیا, میں آرام کرنے, نہیں, آرام نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے یہاں پر. تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ 10, 12, 14 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنے کے بعد تھکے ہارے جب آپ اپنے گھر میں پہنچتے ہیں اور بستر پر بیٹھتے ہیں یا کرسی پر بیٹھتے ہیں تو فوراً کال آ جاتی ہے آفس سے, جی فلاں جگہ بلاسٹ ہو گیا ہے, فوراً آپ پہنچیں اور جا کے رپورٹنگ کریں. تو آپ کو ایک لمحہ بھی بیٹھنے کی آپ فرصت نہیں ہے کہ آپ نے فوری طور پر آپ کے جاب کا تقاضا ہے, ریکوائرمنٹ ہے کہ فوراً اٹھیں اور آپ جائے وقوع پر پہنچیں اور جا کر رپورٹنگ شروع کر دیں, اور اگلے پھر آپ کو 8-10 گھنٹے آپ کو کام کرنا پڑے گا. تو اس لیے چیلنج بھی بہت زیادہ ہے. تو اس میں یہ صرف گلیمر نہیں ہے کہ آپ کو ٹی وی اسکرین کے اوپر آپ آ گئے ہیں, اس کے پیچھے بھی بہت کچھ ہوتا ہے. یہ صرف ٹی وی کی اسکرین نہیں ہے, اس کے پیچھے بھی پس پردہ بھی بہت کچھ عوامل ہوتے ہیں, اور وہ جو محنت ہے, وہ جو کام ہے, وہ ایک مشکل کام ہے. اور میڈیا کا رول بھی معاشرے کے اندر بہت اہم ہے, اگرچہ کرٹیسزم بھی ہوتا ہے اور بہت ساری خامیاں خود میڈیا کے اندر موجود بھی ہیں, میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کرتا, اس کے موجود ہیں. حکومتوں کو سپورٹ کرتا ہے میڈیا بعض اوقات جو صحیح, جو اس کے فرائض ہیں, جو صحیح رخ ہے, وہ رسپانسبلٹی کے ساتھ وہ بھی صحیح طرح سے نہیں کرتا, بہت ساری چیزوں کو وہ صحیح طرح سے نہیں کرتا. تو چیلنجز تو یقیناً ہیں, لیکن اور پھر یہ کہ حکومت کی طرف سے کوئی سپورٹ بھی عام طور پر میڈیا کو نہیں ہوتی. پھر فریڈم آف ایکسپریشن بھی ایک بڑا مسئلہ ہے, آزادی اظہار رائے بھی ہم کہنے کی حد تک تو ہے, لیکن عملاً نہیں ہوتی. کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اس بات کو پسند نہیں کرتی, برداشت نہیں کرتی کہ اس کے اوپر تنقید کی جائے. تنقید کرنے والوں کو روکا جاتا ہے اور اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے. زبردست. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ سر جو میڈیا کو جو فورتھ پلر آف اسٹیٹ کہا جاتا ہے, یہ واقعی میں کوئی فورتھ پلر ہے کہ نہیں, یا کمزور ہو گیا ہے, یا اس میں کیا چیزیں ہیں؟ دیکھیں, ایسے معاملات پر تو جتنی مرضی آپ بحث کرتے چلے جائیں, یہ تو سوال بہت شروع کا ایک سوال ہے کہ دنیا کے اندر, اس کی آج کی دنیا کے اندر میڈیا کا ایک بہت اہم کردار ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی, اس میں تو کوئی شک و شبہ والی بات ہے ہی نہیں. وہ فورتھ پلر ہے اور وہ فورتھ پلر کا کردار ادا کر رہا ہے. اور باقی جو ہیں میڈیا از مرر آف سوسائٹی, میڈیا کو آسمان سے تو نہیں اترا ہوا, یہ بھی انہی لوگوں پر مشتمل ہے جو معاشرے کے عام لوگ ہیں. معاشرے کے میں اگر ایمانداری اور دیانت نہیں ہوگی, سچ نہیں ہوگا, شائستگی نہیں ہوگی, تو میڈیا کے اندر کہاں سے آئے گی؟ میڈیا کے لوگ بھی تو اسی معاشرے سے اٹھ کر آئے ہوئے ہیں نا, تو ان کے اوپر بھی تو اثرات تو اس کے ہوں گے نا. وہ کوئی پاک صاف مخلوق تو نہیں ہے کہ جو سیدھے آسمان سے اتری ہے اور وہ ہر طرح کی برائی سے پاک ہے. ظاہر ہے وہ بھی اسی معاشرے کے لوگ ہیں. معاشرے کے اندر اگر سچ بولنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اور یہ اس کی کوئی سمجھا ہی نہیں جاتا کہ سچ کی بھی بولنا چاہیے, یا ایمانداری سے کام لینا چاہیے, یا ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, اور کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے, تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو صحافی ہیں یہ ان چیزوں سے بچے ہوئے ہیں اور وہ بہت پاک صاف ہوں اور وہ کوئی غلط کام نہ کرتے ہوں؟ ظاہر وہ بھی اس ملک, وہ اسی معاشرے سے انہوں نے بھی آنا ہے. معاشرے کے اندر اگر اچھے رویے, مثبت رویے پروان چڑھیں گے, معاشرے کے اندر سے نیگیٹیوٹی ختم ہوگی, نفرتیں ختم ہوں گی, اگر کرپشن ختم ہوگی, اور جھوٹ اور فریب, مکر اور اس طرح کی جو برائیاں ہیں وہ ختم ہوں گی, تو
پھر خود بخود جو ہے وہ جب پازیٹیو رویے پروان چڑھیں گے تو اس کا پھر امپیکٹ جو ہے یقیناً نظر آئے گا کہ میڈیا کے اندر بھی پھر اچھے لوگ آئیں گے اور اچھی چیزیں رپورٹ ہوں گی۔ بہت زبردست۔ لاسٹ میں سر جو ہمارے اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں، ہمارے جو ویورز دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا خیال میری باتوں کے اندر پیغام تو بہت آ گیا ہے۔ یہ دنیا تو محنت کی دنیا ہے اور اسی پھل وہی کھاتا ہے جو محنت کرتا ہے۔ نکمے اور نالائق لوگوں کے لیے یہاں کامیابی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو فلورش کریں، ڈیولپ کریں، اپنی صلاحیتوں کا ادراک کریں، ان کو پروان چڑھائیں، بہت محنت کریں اور آگے بڑھ کر اپنا حصہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنا حق حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو ایکسل کریں، پازیٹیو رہیں، سیدھے راستے پر رہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور سیدھے راستے کے اوپر رہیں اور اسی سے مدد مانگیں۔ یقیناً مسائل بھی آتے ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، چیلنجز بھی آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور اسی سے سیدھا راستہ حاصل کرنے کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین، لاسٹ میں اس پیغام کے ساتھ کہ ڈاکٹر ثاقب صاحب کے پاس جو نالج تھی یا جو ایکسپیرینس تھا، ہم نے آپ تک دکھانے کی کوشش کیا، اس امید کے ساتھ کہ آپ ان کے ایکسپیرینس اور ان کے نالج سے ضرور استفادہ حاصل کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سمر عباس قذافی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔